يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں چھٹی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے کے مضامین میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ چھٹے پارے کے پہلے حصہ میں سورہ النساء کا آخری حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نصارہ کے اور یہود کے جو عقائد ہیں ان کا رد فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب انجیل عطا فرمائی۔ یہود نے ان کے خلاف مختلف سازشیں کی اور سیدہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان کی کون کون سی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو انہوں نے توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں، اور وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم پر انہوں نے بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس مقام پر ان کے اس دعوے کی نفی کی اور رد کیا۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کیا اور نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
بلکہ معاملہ ایسا ہوا کہ ان کے لیے معاملے کو مشابہ کر دیا گیا، ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، جن کو انہوں نے اپنے گمان میں قتل کیا یا سولی پہ چڑھایا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ انہی میں سے ایک فرد تھا۔ پھر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا۔ دیکھیں کس پرزور انداز سے ان کے دعوے کا رد کیا جا رہا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا۔ احادیث مبارکہ اس کی مزید تشریح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہو چکا ہوگا اور مسلمان اس سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو دمشق شہر کے مشرقی جانب مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے، اور زرد رنگ کی 2 چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ مسلمان فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی کے ذریعے اس مینار سے نیچے اتارا جائے گا، وہ اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں ایک عرصے تک قیام کریں گے، اور اپنی طبعی موت فوت ہو جائیں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ وضاحت قرآن کریم کے اس مقام پر تفصیل سے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے کہ جس میں عقیدہ کے لحاظ سے اور شرعی احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ یہاں سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ جو بھی نیکی کے کام ہوں، فلاح کے کام ہوں، اللہ کی دین کی اشاعت کے کام ہوں، ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جس طرح بھی ہماری استطاعت ہو ہمیں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ شرعاً حرام ہے۔ فرمایا حرام کر دیے گئے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے حلال کی گئی ہو، وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مرا ہو، وہ جانور
جو دوسرے جانور کے سینگ کے لگنے کی وجہ سے مرا ہو یا کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کے مرا ہو، یہ سارے جانور حرام ہیں۔ اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا کے ہلاک کیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور کہ جو بتوں پر، آستانوں پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے۔ تو ان سب کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں یہاں بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ تکمیل دین کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، اور یہ تکمیل دین کا شرف اور یہ مرتبہ ایسا ہے کہ جو پہلے کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، کیونکہ آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اور مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ نہ تو اس دین میں سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی چیز اس دین کے اندر شامل کی جا سکتی ہے۔ یہ دین مکمل ہے، اس میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے جانے لگو تو کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو۔ چہرے کے اندر منہ بھی شامل ہے، کلی بھی شامل ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو اپنی کوہنیوں سمیت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو اپنے پیروں کو۔ وہ یہ ترتیب بتائی گئی، پہلے چہرہ ہے، پھر ہاتھ ہے، پھر سر کا مسح ہے، پھر پیروں کو دھونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اندر سے اور باہر سے دھوئیں، پھر اس کے بعد کلی کریں 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی چڑھائیں اور ناک کو جھاڑیں، پھر چہرے کو 3 مرتبہ دھوئیں، پھر سر کا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں کوہنیوں سمیت، پہلے دائیں ہاتھ کو، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھوئیں 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں، اور سر کے مسح میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں، پہلے دائیں پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، اور 3 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ البتہ مسح سر کا 1 ہی مرتبہ ہے، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ نحن والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور نصرانی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے میرے پیغمبر کہہ دو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ کے بیٹے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ معنی یہ کہ کوئی اللہ کے محبوب نہیں ہے یہ قومیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور یہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھٹے پارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا، جہاد کا حکم ہوا، تو بنی اسرائیل کی بزدلی بیان کی جا رہی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست طاقتور قوم آباد ہے اور ہم اس وقت تک وہاں جا نہیں سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں پہلے وہ نکل جائیں پھر ہم وہاں پہ داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے دو آدمیوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اے قوم والو، اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں سنایا جا رہا ہے، تم داخل ہو جاؤ، اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ ہم ہرگز کبھی بھی نہیں جائیں گے وہاں پر، ہاں تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہاں سے اس قوم کی ہٹ درمی کا اور ان کی بزدلی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد سے جی چرانے والے لوگ تھے اور وقت کے پیغمبر کو انہوں نے اتنا سخت جواب دے دیا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم نہیں جا سکتے۔ تو اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ ایک مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، قربانی دونوں نے پیش کی، حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں رد ہوئی۔ حابیل سے کہنے لگا لا اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قابیل کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو اللہ تعالیٰ متقین کی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے دل میں تقوی پیدا کرو تاکہ تمہاری قربانی بھی قبول ہو۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو لیکن
اس نے اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پریشان ہوا، نادم ہوا کہ بھائی کی لاش کو کہاں پر غائب کیا جائے، کیسے چھپایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود کر اس کو یہ سکھا رہا تھا کہ کس طرح بھائی کی لاش کو دبایا جائے، کس طرح چھپایا جائے۔ یہ افسوس اور حسرت سے کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و منزلت کا تذکرہ فرمایا کہ ایک انسانی جان کتنی قیمتی ہے اور اس کو ناحق لینا اور انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی جان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس نے گویا پورے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسانی جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس کے برعکس فرمایا اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی۔ تو یہ بڑا ہی پیارا اور بلیغ انداز ہے قرآن کا، انسانیت، انسانی ہمدردی کے حوالے سے اور انسانی جان کی قدر و منزلت کے حوالے سے، اور اتنا خوبصورت انداز اور اتنا مؤثر انداز ہمیں کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ چور کی حد کا ذکر ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، فرمایا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ چور کے ہاتھ کو کاٹنا یہ اسلام کی مقرر کردہ حد ہے اور قرآن کریم کے اندر اس حد کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو محاربی ہے، جو ڈاکو اور سفاک، قتل و غارت کرنے والا، بدامنی پھیلانے والا اور زمین کے اندر فساد پیدا کرنے والا، ان کی حد کا ذکر کیا گیا۔ ایسے لوگ فرمایا ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یعنی جس طرح کا جرم ہو اس کے مطابق ان کے اوپر حد مقرر کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرنے اور قانون بنانے کی برائی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ ایسا شخص جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا لیکن اللہ کی شریعت کو مانتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کی شریعت کو برحق تسلیم کرتا ہے، ایسا شخص فاسق اور فاجر ہے۔ جو اللہ کی شریعت کو مانتا ہے، فیصلہ شریعت کے خلاف کرتا ہے کسی پر ظلم کرنے کے لیے، ایسا شخص ظالم ہے۔ اور جو شخص
اپنے فیصلے کو اللہ کی شریعت کے برابر سمجھتا ہے، اللہ کے فیصلے سے برتر سمجھتا ہے، ایسا شخص کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ جو قوم اللہ سے محبت کرنے والی ہے، اللہ ان سے محبت کرنے والی ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے نرم ہے اور کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے جو عقائد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ماننا یا تثلیث کا عقیدہ، عیسیٰ، مریم اور اللہ کو ملا کر الہ ماننا، اس کا رد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ان پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، کس وجہ سے؟ کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکا کرتے تھے۔ اور آخر میں اس پارے کے آخر میں بتایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں، ان میں یہود اور مشرک یہ تمہارے سب سے بڑے پہلے نمبر پر دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن